السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم جی وعلیکم شکر السلام۔ اللہ کا۔ کیا حال ہے؟ جی شکر، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ عید اچھی گزر گئی؟ الحمدللہ عید تو اچھی گزری، آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی جی آپ بالکل، اللہ کا کرم لوگ کو بھی احسان۔ اچھی سے گزری ہوگی۔ جی ہم تو سب بالکل، اللہ کا لوگ نہیں آئے؟ جی ابھی لوگ نہیں آئے؟ نہیں ابھی نہیں آئے، بس آ رہے ہیں۔ آپ آ گئے، یہ لوگ آ گئے ہیں۔ صاحب صدر آ جائے تو پھر لوگ بھی سب اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ ہماری صدارت کا اور جی جی رونقیں ہوتی ہے نا آپ سے۔ جی عورتیں اور صدارتیں اور دل کو خوش کرنے کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام ہم 7 سٹار میں ہم 4 لوگ ہو گئے، اکثریت ہو گئی ہے، تو لہٰذا ہم پروگرام شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ کلسی صاحبہ نے بھی دوسرے پروگرام میں جانا ہے، اور ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ جلد از جلد۔ اور میں آپ کو بلاتا ہوں دعوت کے لیے، اور نعت کے جو کلسی صاحب ہی کریں گی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے بارے میں بات بھی کر لیں گی، اور جو بھی کچھ پیش کرنا چاہیں، کیونکہ نیٹ کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، تو شروع میں پہلے ہی صدر کی صدارت کو ہی پہلے بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا صدارت کیا وزارت، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ وہ تو سب کا ہی رہ جاتا ہے، اللہ پاک نے یہ بھی زمین میں عطا کی آپ ہوتی ہے نا جس کو خیر دی سے ہوتی ہے۔ پہنچ گئی ہیں ماشاء اللہ سے، طبیعت بھی ٹھیک ہوگی ملیشیا جا کے، آپ کو ملیشیا رات تھا، ہاں پاکستان رات ہے، پاکستان آ کے بیمار ہوگی، اب ماشاء اللہ فریش لگ رہی ہیں آپ ملیشیا میں جا کے۔ گرمی بھی بڑی ہے نا پاکستان بس میں، کیا پاکستان کریں۔ اور ہمیں اب لگتا ہے ہمیں ملیشیا ہی آنا پڑے گا۔ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ بس کچھ کٹ رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ ہاں تو میں آپ کو بلاتا ہوں تلاوت کے لیے، پھر آپ نظامت بھی سنبھالیں، اور پھر حمد و نعت کے لیے کفی صاحبہ کو ہی بلا لیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ پھر اس کے بعد یہ اپنا تعارف اور اپنی چیزیں جو بھی پیش کرنا چاہیں، تو پھر نگار بانو صاحبہ بھی آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ آج ماشاءاللہ نگار بانو صاحبہ ایک بار پھر فریش لگ رہی ہیں۔ 7 سٹار کا سٹار جو بنی ہوئی ہے اس لیے فریش لگ رہی ہیں، اور چمکتا دمکتا جامن کلر میں۔ پتہ ہے آپ کچھ آواز کیا آ رہی ہے؟ بس آج یہ کل بس یہ میں نیٹ کا مسئلہ ہے۔ نیٹ کا پرابلم ہے، میں اپنا مائک آف کرتا ہوں بس ابھی آپ کو بلا کے۔ جی نحمد ونصلی کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے بعد تخلیق کار کا یہ پہلا پروگرام جو پروگرام 28 ہے، اس میں آپ سب کو 7 سٹار کو خوش آمدید، اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ کو کہ وہ سے آغاز کریں اور اس کے بعد نظامت کا سلسلہ بھی سنبھالیں۔ محترمہ روبینہ شاہین صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ تو پروگرام کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ تو پروگرام کا آغاز ہو چکا اللہ کے بابرکت نام سے۔ اب میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت دیتی ہوں محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ جی میں تو ترنم سے تو میں نہیں پڑھ سکتی آپ ایسے پڑھ دیں، نعت۔ ویسے پڑھ دیں آپ۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ مجھے کچھ سوری مجھے پتہ نہیں تھا، میں نکال کے رکھتی۔ جی نعت یا حمد؟ کچھ بھی پڑھ دیں آپ۔ جی میرے سامنے تو ایک دم یہ حمد کا پیج آ گیا اور اس کا حمد کا عنوان ہے نصاب زندگی۔ نصاب زندگی۔ جی خزینہ علوم ہے تیری بڑی کتاب میں، خزینہ علوم ہے تیری بڑی کتاب میں، نظام زندگی ملا ہم کو تو اس نصاب میں، نظام زندگی ملا ہم کو تو اس نصاب میں، صحیح لا حاصل رہی کہ لائیں ہم ایسا کلام، ایک صورت بھی نہ کوئی لا سکا جواب میں، ایک صورت بھی نہ کوئی لا سکا جواب میں، اور یہ گل عبیر سبزیاں فواکہ ہے نعمت تیری، تاثیر ہے قدرت کی یہ کیسی تراب و آب میں، تاثیر ہے قدرت کی یہ کیسی تراب و آب میں، اور ہے بارشوں کا یہ کرشمہ بنجر بن بھی کھل اٹھا، ہے بارشوں کا یہ کرشمہ بنجر بن بھی کھل اٹھا، پوشیدہ ہے رکھی ہوئی رحمت تیری سحاب میں، سبحان پوشیدہ اللہ۔ ہے رکھی ہوئی رحمت تیری سحاب میں، اور تیرے ہی یہ زمزمے سوز و سازے کائنات، تیرے ہی ہیں یہ زمزمے سوز و سازے کائنات، تیرا ہی زخمہ رواں ہے زیست کے رباب میں، سبحان اور اللہ۔ جی کہ تیرگی اجال دی چھائی جو تھی جہان پر، تیرگی اچھال دی چھائی جو تھی جہان پر، کیا ذوفشانی دلکشی ہے مہر و ماہتاب میں، کیا ذوفشانی دلکشی ہے مہر و ماہتاب میں۔ جی شکریہ، یہ تو ہم کے اشعار تھے جی۔ سبحان اللہ۔ جی آپ نعت رسول مقبول بھی پیش کریں گی؟ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتی ہوں۔ جی نعت کے چند اشعار ہیں۔ موجز نما، موجز نما اس کا عنوان ہے۔ صحرائے جہل کو وہ ضیا بار کر گئے، صحرائے جہل کو وہ ضیا بار کر گئے، تاریک راست کر گئے، تاریک راستوں کو پر انوار کر گئے، اور صحرا میں چل رہی تھی جو ظلمت کی آندھیاں، صحرا میں چل رہی تھی جو ظلمت کی آندھیاں،
मोजस नुमा उठे उसे गुलजार कर गए, मोजस नुमा सुभान अल्लाह। उठे उसे गुलजार कर गए। और जी हर जानिबो अकनाफ में जो थी कसाफतें, हर जानिब अकनाफ में जो थी कसाफतें, वो तैयबो अतहार इत्र बार कर गए, वो तैयबो सुभान अल्लाह। अतहार इत्र बार कर गए। और जी शुक्रिया। थी हर कदम पर वादिये पुरखार राह में, थी हर कदम पर वादिये पुरखार राह में, लेकिन रजा से सब्र से वो पार कर गए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी मेरे नबी पे हर सितमे अहले की रहा, मेरे नबी पे हर सितमे अहले की रहा, बर्दाश्त वो हर जुल्म सितमगार कर गए, बर्दाश्त बर्दाश्त वो हर जुल्म सितमगार कर गए। और शिरको सनम परस्ती में थे मुब्तला सभी, शिरको सनम परस्ती में थे मुब्तला सभी, फुल्के अजीम से सभी मिस्मार कर गए, फुल्के सुभान अल्लाह। अजीम से सभी मिस्मार कर गए। और बेशक। ज़हराए को वो ज़ियाबार कर गए, तारीख रास्तों को पुरनवार कर गए। जी, शुक्रिया जी। जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, आप सलामत रहे। ये थी मोहतरमा कुदसिया कुदसी साहिबा, जो हम और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। तो तमाम आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। निगार बानो साहिबा का भी बहुत शुक्रिया, आप आई, आपको भी खुश आमदीद। और हमें सायरा हमीद कृष्णा साहिबा ने भी ज्वाइन किया। आप अपना कैमरा खोल लें, सायरा आप ही अपना कैमरा ऑन कर लें। आपको भी खुश आमदीद। तो बहुत प्रोग्राम शुक्रिया में आपका। शामिल करने का आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आपकी मोहब्बतें हैं। तो मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि आज का तख्लीक कार इंटरनेशनल का ये 98 प्रोग्राम है, जिसके लिए मोहतरम जनाब अरहम रूहान साहब को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। इनकी रात दिन की अनथक मेहनत और कोशिशों का नतीजा है कि तख्लीक कार इंटरनेशनल अपनी सेंचुरी पूरी कर रही है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है। और इसके साथ तमाम हाजिर शुरका को इस ईद उल जुहा की दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अल्लाह करे ये ईद सबके लिए खुशियों का बाइस बनी हो और सबके लिए ये दिन आमीन। पुरमसरत रहा हो। आमीन। तो अब ईद उल जुहा के बारे में मैं कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, वो मैं आप सबकी नज़र करती हूँ। ईद उल जुहा स्पेशल, चूँकि ये त्यौहार हम सब मुसलमानों के लिए एक बहुत ख़ास इस्लामी हैसियत रखता है, तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बहुत खूबसूरती भी पैदा की हुई है और बहुत बड़ी नेमतें भी इसमें शामिल हैं। और बहुत एक स्पेशल अल्लाह पाक ने दिन रखा हुआ है, जिसमें हम सब लोग एक कुर्बानी के जज्बे से सरशार होके तो कुर्बानी करते हैं, और जानदार जानवरों की, तो जिसको अल्लाह कबूल करे। उस लिहाज से ये मेरा एक स्पेशल एक छोटा सा जी कालम है। खालिक़े कायनात ने जब दुनिया की इब्तदा की तो इंसान की पैदाइश के साथ इसको रहने सहने के असूल और तरीके भी समझाए, और ये तरीके समझाने के लिए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मिसालें दुनिया में इंसानों के ज़रिए इंसानों के लिए ही वजूद में आईं। हर ज़माने के इंसानों ने इन मिसालों को देखा और समझा, और कई मिसालें ता क़यामत नस्ल इंसानी के लिए एक बाकायदा ज़िंदगी का रुख इख्तियार कर गईं। कभी नबियों के ज़रिए, कभी पैगम्बरों के ज़रिए, और कभी वलियों की ज़िंदगी इन मिसालों का हिस्सा बनी, और कभी आम इंसान को अल्लाह की तरफ से ये शर्फ हासिल हुआ। सीधी सी बात ये है कि जब भी अल्लाह ताला ने किसी इंसान से कोई काम लेना होता है, तो वो उस काम के लिए उस इंसान के ज़िम्मे लगा देता है, जिसको वो मुंतखब करता है। अब इस काम को वो चाह कर पूरा करे या ना चाह के, करना तो उसे हर हाल में होता है, क्योंकि हुक्म रब्बी होता है। जिंदगी तो हमेशा ही से ही कुर्बानी का नाम है।
انسانوں کو کبھی مال کی قربانی سے، کبھی جان کی قربانی سے، کبھی خواہشات کی قربانی سے آزمایا جاتا ہے، لیکن اگر انسان یہ قربانی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اس سے اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے، اور وہ قربانی دنیا کے لیے ایک مثال بھی بن جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک یادگار قربانی کی مثال عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کر کے عالمی تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ عید 10 ذی الحج کی تاریخ کو تمام عالم کے مسلمان بہترین جانور کی قربانی کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے تہوار کا آغاز 624 عیسوی میں ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سال کی 2 عیدوں کی نوید سنائی۔ اس سال پھیلی ہوئی عالمی وبا کی وجہ سے حج بھی مختصر کیا جا رہا ہے اور عید بھی مختلف طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان کو جب اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو تو وہ صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح مسلمانوں کی زندگی قربانیوں کی مثال ہوتی ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ بھی اس یادگار قربانی کی مثال ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ چشمے فلک نے یہ نظارہ کہاں دیکھا ہوگا کہ خدا تعالیٰ کو یہ قربانی اس حد تک پسند آئی کہ اس کو قیامت تک کے لیے ایک مثال بنا دیا گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ عید قرباں پر نہ صرف جانور بلکہ ہمیں اپنی انا، خواہشات اور نیتوں پر پیدا ہونے والے فطور پر بھی چھری چلانا آنا چاہیے۔ عید کی قربانی کے لیے صرف نمود و نمائش نہیں بلکہ جذبہ قربانی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں سے مہنگے جانور نہیں بلکہ صرف اور صرف تقوی مقصود ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ کون سب سے مہنگی قربانی کرتا ہے اور نمود و نمائش کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ غریبوں کا خیال رکھیں، قربانی کا گوشت غریبوں میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، حالانکہ آپ صاحب نصاب بھی نہ تھے۔ یہ عیدیں جہاں خوشی کا پیغام دیتی ہیں وہاں یہ بھی سبق دیتی ہیں کہ ہمیں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ غریب مسلمان جو سارا سال گوشت کھانے سے قاصر ہوتے ہیں ان کا زیادہ حق ہے قربانی کے گوشت پر، اور ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا بھی سنت ہے۔ نماز عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں ایک راستے پیدل جانا اور تکبیر پڑھتے جانا اور واپسی دوسرے راستے سے کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ نماز عید کے بعد مسلمان بھائیوں کو گلے لگا کر ملنا چاہیے۔ عید کی سنتوں پر جس حد تک ہو سکے عمل کریں۔ اجتماعی عبادت اور دعاؤں کو اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اجتماعی دعاؤں میں عورتوں، بچوں اور مردوں میں سے کسی ایک کی دعا بھی قبول ہو گئی تو دنیا کے حالات بدل جاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ بہت شکریہ آپ کا، سلامت ہے۔ جی، یہ تو تھی عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ تو اب میں آگے عید الاضحیٰ کے حوالے سے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے دعوت دیتی ہوں محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا تعارف بھی کرائیں اور ساتھ اپنے بارے میں کچھ بتائیں اور اپنا کلام بھی پیش کریں۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میرا سلام عرض ہے۔ میں نگار بانو ناز، کلکتہ سے میرا تعلق ہے۔ 4 بہنوں اور 2 بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ قریش گھرانہ ہے میرا، اور گھر میں کوئی شاعر اور ادیب نہیں تھا اور نہ ہے، مگر یہ شوق جنون کی حد تک تھا۔ بچپن سے ہی جب میں کلاس 4-5 میں پڑھتی تھی تب سے کچھ نہ کچھ میں لکھتی ہی رہتی۔ اسی شوق اور جنون نے مجھے اسکول میں بیت بازی میں شامل ہوئی، حصہ لیتی رہی۔ پھر انٹر کلاس میں بیکل اتساہی کا حمدیہ اور نعتیہ کلام بہت پڑھا کرتی تھی۔
جس سے جی مجھے بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا جاتا رہا. جب بھی کوئی عید میلاد النبی کا پروگرام ہوتا تھا تو مجھے بلایا جاتا, میں وہاں جا کر پڑھتی. مجھے بہت اچھا لگتا تھا. مجھے پڑھنا, لوگوں میں اپنے نام پیدا کرنا, اور لوگوں میں بہت مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب چیز. گھر میں کوئی شاعر ادیب نہیں تھا تو میرے لیے بہت مشکلات سامنے آئیں. میں مشاعرے جانا, ہم لوگوں کے گھر میں یہ سب تہذیب نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اسٹیج پر کھڑی ہو کر مطلب کہ پروگرام کرے اور لوگوں کی داد تحسین وصول کرے. میں اس وقت 13 سال کی تھی. مجھے پہلا مشاعرہ ملا تھا, میرے بھائی کے ایک دوست تھے جو انہوں نے مجھے وہاں تک پہنچایا. مشاعرہ تو میں نے پڑھا, مجھے کافی داد تحسین سے نوازا بھی گیا, جی مگر جی بھائی کو اچھا نہیں لگا. بھائی نے کہا کہ مطلب کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں نے میرے گھر کی لڑکی جو ہے, خاندان کی لڑکی, اسٹیج پر جا کر پروگرام کرتی ہے. مگر بھائی سے بھی چھپ چھپ کر ماں مجھے لے جایا کرتی تھی پروگرام میں. 2-4 پروگرام اس زمانے میں نے کی. یہ 1980-82 کی بات ہے. میں نے جی پروگرام کے بعد بھائی کا قانون تھا کہ باہر نہیں جاؤں, تو میں نے یہ مشاعرے کو چھوڑنا پڑا. کتابوں سے وابستگی رہی ہماری, تو لکھتی اور چھپتی رہی, لکھتی چھپتے چھپتے پھر میں نے ایک بچوں کا رسالہ بھی نکالا, جی نوخیز میں نے نکالا, اور اسے 5 سال تک میں نے پابندی سے نکالا. اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر اسے بند کرنا پڑا. پھر ایک پیپر شادی میں سے پہلے کی بات یا شادی کے بعد کی بات ہے یہ, جب شادی سے رسالہ پہلے آپ نے پہلے کی شادی بات؟ سے پہلے کی بات. اچھا دراصل میں اس مہم میں تنہا ہی رہی. پہلے بھی میرا اچھا کچھ نہیں تھا اس فیلڈ میں آگے بڑھانے کے لیے, اور گھر سے مجھے کوئی بھی رسوخ ایسا نہیں ملا. میری ماں جو تھی وہ میری خواہش کو اپنی جمع پہنانے میں ہمیشہ پوچھا رہتی تھی. ہوں دہلی سے بہت سے شاعر اور ادیب مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے. اس زمانے میں وہ مجھے ان کے سامنے میں بیٹھ کر مطلب کہ مد مقابل چند الفاظ کا تبادلہ خیال کیا کرتی تھی. تو بہت سے لوگوں سے میرا ویسے بھی میں نے تعلقات رہا. کلکتہ کے بہت سارے شاعر و ادیب ہمارے یہاں آیا جایا کرتے تھے, جس سے میں ہمیشہ اپنی غزلیں وغیرہ دکھا کر اسے کریکشن کروا لیا کرتی تھی. کریکشن اچھا میرے بہت ایسے کوئی شاعر نے استاد نہیں ہے کہ جب میں بتا سکوں کہ وہ استاد ہیں. وہ ہے تو بہت لوگ آتے گئے, کلام کو ہوں دیکھتے گئے, تھوڑا کریکشن کرتے گئے, پھر آگے چلے گئے. زندگی ایسی بڑھتی چلی گئی. پھر ایک میری بہت ہی مخلص دوست تھے جو اس زمانے میں کلمی دوست تھے جسے کہا جاتا ہے, اس سے میرا جی ان کا نام ہے مہکش امروی. جی مہکش امروی وہ اردو ادب کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے. انٹرنیشنل پروگرام کرتے ہیں اور اب انہوں نے تھوڑا کم کر دیا ہے. انہوں نے 500 سے زائد مشاعرے کروائے انٹرنیشنل. ماشاء اللہ. انہوں نے میری غزلوں کو دیکھا. اس زمانے سے تب وہ مجھے جانتے تھے جب میں کتابوں میں چھپا کرتی تھی. تو انہوں نے ہوں کسی مشاعرہ سے میرا نمبر لیا اور مجھے فون کیا, اور مجھے پہلی بار دہلی بلایا. دہلی میں ایک بہت بڑا انٹرنیشنل پروگرام چل رہا تھا, تو مجھے ہوں بہت بڑے بڑے شاعر کے سنگ پڑھنا تھا, جبکہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ اسٹیج پر کیسے جایا جاتا ہے, مشاعرے کیسے پڑھے جاتے, کیسے واپس, مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا. اور اس وقت میرے ہوں ہاتھ میں اسمارٹ فون بھی نہیں تھا. مگر پھر بھی ایک ہوں جنون تھا کہ مجھے پڑھنا ہے, لوگوں میں اپنی پہچان بنانی ہے. اسی جنون کو لے کر میں کلکتہ سے دہلی آئی. دہلی میں نے ایک اچھا انٹرنیشنل پروگرام کیا جس میں منور رانا اور ایک اور شاعر بہت ان کے ساتھ سامنے مجھے پڑھنے کا موقع ملا. پھر ہم نے زی سلام میں پروگرام کیا, اور پھر اس طریقہ سے میں انٹرنیشنل لیول پر پروگرام کرنے لگی. پھر مجھے جی پتا چلا کہ مشاعروں کی دنیا ایک الگ دنیا ہوتی ہے, کتابوں کی دنیا ایک الگ دنیا ہوتی ہے. یہ پروفیشنل ہوں لائن جو ہوتا ہے اس میں لوگ بہت سے پیسوں کے ذریعے بھی بہت کماتے ہیں اس میں. تو مجھے ہوں پیمنٹ والا بھی مشاعرہ ملا ہے. تو میں نے ہوں پیمنٹ والا مشاعرہ باہر کے لوگوں کا نہیں کیا. میں نے اپنے استاد جنہوں نے مجھے اس فیلڈ میں آگے بڑھایا, تو میں نے ان کا ہوں کیا, اور باہر کا کسی کا نہیں. انہوں نے کہا کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں 2-4 برے لوگ بھی ہوتے. تو یہاں صرف شاعر و ادیب نہیں ہے, کنوینر بھی اگر اس لائن میں ہے تو شاعرہ بھی آگے بڑھے. ایک پروگرام پانے کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت. تو ہم نے ان کا ہی پروگرام کیا. اس کے بعد تو میں زیادہ تر انٹرنیشنل پروگرام کرتی ہوں, آن لائن کرتی ہوں. میرا ایک اچھا دستخط شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے, اور دوسرا اب تک نہیں نکلتا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی شاعر ادیب ہے نہیں. اب اس کے لیے کون دوڑا دوڑی کرے, اردو اکیڈمی جانا, وہاں پر مطلب اپلیکیشن ڈالنا, وہاں پر چھپے. جب وہاں پر مطلب کہ کلکتہ میں اردو اکیڈمی کا
ایڈ آتا ہے نا کہ اب اتنا آپ لوگ جمع کر لیجیے مسودہ، اس وقت میں جی دہلی میں رہتی ہوں اور یہاں سے میں کچھ کر نہیں پاتی ہوں. جب میں یہاں رہتی ہوں، یہاں سے اردو اکیڈمی کم سے کم 2 گھنٹہ کا راستہ ہے. کون لے کر مجھے اچھا جائے گا؟ کون لے اچھا جائے گا مجھے کہ میں جا کر وہاں مسودہ جمع کروں، ان لوگوں سے ملوں، ان لوگوں سے بات کروں. اسی لیے جی یہاں پر پہلے تو میں دہلی میں رہتی تھی، تو میں نے بہت سارے یہاں دہلی میں بہت مشاعرے کی نشستیں وغیرہ کی، اور یہاں کے 200-250 شعراء و حضرات سے ہماری مناسب قائم رہے. مگر اس کے بعد اب میں نوئیڈا کی طرف آ گئی ہوں، تو شہر سے کافی دور ہوں میں، تو اس لیے میں اچھا مشکلوں میں کم جاتی ہوں اور آن لائن زیادہ پڑھتی ہوں. میرے اچھا خیال میں زیادہ آن لائن ہی ہم جیسی عورتوں کے لیے آن لائن ہی صحیح ہے کہ ہم لوگ بہت عزت اور احترام سے اس چیز کو سنتے ہیں. شاعرہ جو جی ہوتی، شاعروں کی جو شاعرہ ہوتی ہے وہ مطلب کہ اتہاس نہیں بنا سکتی ہیں. لوگوں نے مجھ سے کہا کتنی شاعرہ آئیں اور کتنی چلی گئی. میں نے کہا کہ میں تو مشاعروں کی شاعرہ نہیں ہوں، میں تو کتابوں کی شاعرہ ہوں. اور میں تب بھی لکھتی صحیح تھی، اب میں اب بھی لکھتی ہوں اور اب بھی پڑھتی ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں بس میرے لیے تو یہی کافی ہے. تو میں نے صحیح ریڈیو بات میں بھی کافی پڑھا، کلکتہ دوردرشن میں بھی کافی پڑھا، دہلی میں دوردرشن میں نے پڑھا. میں نے کافی پروگرام کیے یہاں پر، ٹی وی چینل میں بھی بہت سے لوگوں، مجھے بہت سا آفر ملا پیمنٹ والا مشاعرہ کا. مگر میں پیمنٹ والے مشاعرہ میں پیسے کے پیچھے میں نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا. میں نے یہ سمجھا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں ان کا ہی مشاعرہ پڑھتی ہوں اور ادھر ادھر سے بلانے سے. اس لیے مشاعرے کے سلسلے میں نے یو پی سائڈ کے بہت سے جگہ گئے، جیسے دہلی، امروہہ، مراد آباد، علی گڑھ، لکھنؤ، یہ سب میں گئے مشاعرے. وہ بھی میرے استاد لے جاتے تھے، استاد کے ساتھ جایا کرتے. اور ایسے میں کسی باہر کا مشاعرے وغیرہ نہیں پڑھتی، میں بس آن لائن پڑھتی ہوں. آن لائن زیادہ ہوتی ہوں. جی ہاں، تو کیونکہ مشاعروں کی جو شاعرہ ہوتی ہیں ان لوگوں کو ادائیں ودائیں زیادہ دکھانی ہوتی ہے، اور ایک کم عمر اسٹیج کا ایک رول ہوتا ہے کہ، تو ہم لوگوں میں وہ سب ہے نہیں گن. ہم تو اپنی شاعری کرتے ہیں اور اس کو عوام کے سامنے لاتے ہیں، اپنے انداز سے لاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو ایسے بھی لوگ پسند نہیں کریں گے، مشاعروں کی شاعرات کو پسند نہیں کریں گے. نہیں ایسی تو بات نہیں ہوتی. میں تو جی جی پہلے بھی تھی، ادب کی دنیا میں تھی کتابوں کے ذریعے. اس کے بعد انٹرنیشنل مشاعرے کی دنیا بھی میں نے دیکھا، اور اس کے بعد تو میرے لیے اب تو آن لائن ہی بہت ہی اچھا ہے. میرے لیے تو بہت اچھا ہے. اور مجھے ہاں سے اور ویسے تو جی جی گھریلو عورت کے لیے تو زیادہ یہی موضوع بالکل میں لگتا نے ہے. ایسا دیکھا ہے پیمنٹ ٹھیک ہے والا مشاعرہ کہ یہاں سے ہم لوگ جیسا کہ علی گڑھ چلے گئے، تو علی گڑھ یہاں سے 4 گھنٹہ کا راستہ ہے. ظاہر سی بات جب میں یہاں سے ہاں جاؤں گی تو ہاں ہاں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گی. یا تو مجھے اسٹیج پر رات بھر بیٹھنا پڑے گا کہ صبح جب ٹرین ہاں کھلے گی تب میں ٹرین پر بیٹھوں گی، اور پھر میں یہاں دھکے کھاتے. تو 2-4 ہزار روپے کے لیے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. میں پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی تھی اور نہ بھاگتی ہوں. مجھے شوق جی ہے جی ٹی وی میں پڑھنا، مشاعرے پڑھنا، لوگوں پہ اپنی پہچان بنانا. تو میں نے پہلے بھی بنایا، اب بھی بنا رہی ہوں، اور آئندہ بھی ایسے لکھتی رہوں گی جب تک زندگی رہے گی، میں پڑھتی رہوں. ہاں بالکل. اللہ پاک آپ کے قلم کو بہت زیادہ اور طاقت دے، تو آپ اسی طرح لکھتی رہیں، کیونکہ یہی ایک ادیب اور شاعر کی یہی تو ایک سب سے زیادہ اچیومنٹ ہوتی ہے، حاصل ہوتا ہے کہ وہ تو اس کا قلم کیا لکھتا ہے اور وہ کتنا اسے وہ حاصل کرتا ہے لوگوں کی ہاں، توجہ بس یہی اور بات ہے لوگوں کے کہ دل کو اگر کرنا. میرے قلم میں کچھ ہوگا، قابلیت ہوگا، لوگوں کو پسند آئے گا، وہ بلائیں گے اور اپنے مشاعرے میں مجھے جی موقع جی فراہم بالکل. کرے گا، ہم پڑھیں گے، ظاہر سی بات. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام، خوش آمدید آپ آپ لوگوں کو کو بھی بہت نظر بہت یاسمین صاحبہ. مبارکباد. راہی السلام علیکم. وعلیکم السلام آپ کو بھی. مبارک مبارک. ہاں بات ہو رہی تھی، ویلکم آپ سب کو کو بھی. آپ لوگوں کو بھی فاضہ صاحبہ، مبارکباد. تو تھینک یو. بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا اور اس پروگرام کو جوائن کرنے کا. تو جی محترمہ نگار بانو صاحب اپنا آپ اگر کلام پیش کریں. اجازت ہو تو میں ایک نعت شریف پڑھ لوں. جی جی بالکل عطا کریں. ہے ناز مجھے اذن حضوری کا ملا ہے. صدر صاحبہ کی اجازت سے. جی روبینہ صاحبہ مجھے بلا لیجیے گا. ہاں جی ہاں جی ہے ضرور. ناز مجھے اذن حضوری کا ملا ہے، دراصل یہ جذبات کا صلہ ہے، خوشبو کے مقدر کا میرے پھول کھلا ہے، سبحان بس اللہ. پیش نظر روضہ محبوب خدا ہے، ہونٹوں پہ میرے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. سبحان اللہ. سلطان دو عالم کی یہ آمد کا بیاں ہے،
ہے دل میں یقین دور نگاہوں سے گما ہے، اب کفر زمانے کے لیے بار گرا ہے، پر نور بہت جلوے محبوب خدا ہے، ہونٹوں پہ میرے صلی اللہ صلی اللہ صلی صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم. علیہ وسلم. اللہ ہے احمد و محمود، ہے احمد و محمود محمد وہی حامد، پورے ہوئے جن سے سبھی دین کے مقاصد، سبحان اللہ. انہیں کو جو ملے عابد و زاہد، ان کے لیے قرآن میں سبھی کچھ تو لکھا ہے، ہونٹوں پہ میرے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سبحان دائی اللہ. حلیمہ کا گلے تر، وہ جس پہ کہ طائف میں اچھالے گئے پتھر، اور پھر بھی دعاؤں کے کھلے پھول پر، کیا شان ہے کیا رحمت عالم کی ادا ہے، ہونٹوں پہ میرے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. مولا نے بلایا ہے بڑی رات ہے پیاری، براق ہے سرکار دو عالم کی سواری، آقا ہے ادھر اور ادھر جلوہ ہے ساری، یہ آپ کا اکرام سر عرش اولا ہے، ہونٹوں پہ میرے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. صلی اللہ علیہ ہونٹوں پہ وسلم. دعا اور کے سجدے میں پیمبر، اللہ کی پھر فوج چلی آئی اتر کر، ناکام ہوا بدر میں کفار کا لشکر، تاریخ کے اوراق پہ یہ سچ بھی لکھا ہے، ہونٹوں پہ میرے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. رہتی ہے صدا صلی اللہ فکر علیہ میری نعت نبی میں ناز ہوں نازاں کے بھلائی ہے اسی میں، کیا اس سے غرض بغض و حسد ہے جو کسی میں، ان سے تو میری جان کا رشتہ ہی جڑا ہے، ہونٹوں پہ میرے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ صلی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان صلی اللہ اللہ. علیہ وسلم. بہت خوب ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. بہت خوبصورت تھا. بہت شکریہ. اور کوئی کلام پیش کرنا چاہیں گی؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ غزل میں پیش کرتی ہوں کہ تمام جی جی قافلہ زندگی کی حسرت ایک، جی. تمام قافلہ زندگی کی حسرت ایک، خدا سے ملنے کی ہر دل میں ہے عقیدت ایک، خدا سے ملنے کی ہر دل میں ہے عقیدت ایک، قلم تو سرور عالم پہ کر دیا قربان، قلم تو سرور عالم پہ کر دیا قربان، سبھی کے دل میں عقیدت ہے اور محبت ایک، سبھی کے دل میں عقیدت ہے اور محبت ایک، مدینے جا کے تقدس سے تھام لوں جالی، مدینے جا کے تقدس سے تھام لوں جالی، ہر ایک دل میں شریعت ہے اور بصیرت ایک، ہر ایک دل میں شریعت ہے اور بصیرت ایک، دکھائی دیتا ہے حج کا وہ دل نشی منظر، دکھائی دیتا ہے حج کا وہ دل نشی منظر، خلوص دل سے ملے سب کو بس اجازت ایک، خلوص دل سے ملے سب کو بس اجازت ایک، چلو میں مجلس دلبر کے ساتھ ساتھ چلوں، چلو میں مجلس دلبر کے ساتھ ساتھ چلوں، ملن کی آس ہے سب کو یہی عقیدت ایک، ملن کی آس ہے سب کو یہی عقیدت ایک، نزا کا وقت ہو لب پر میرے درود و سلام، نزا کا وقت ہو لب پر میرے درود و سلام، دلوں میں نور کا عالم ہو اور فضیلت ایک، دلوں میں نور کا عالم ہو اور فضیلت ایک، میں ناز خوش ہوں کہ مجھ پر خدا کی ہے رحمت، میں ناز خوش ہوں کہ مجھ پر خدا کی ہے رحمت، فقیری مجھ کو ملی ہے ملی بصیرت ایک، تمام قافلہ زندگی کی حسرت ایک، خدا سے ملنے کی ہر دل میں ہے عقیدت ایک. بہت شکریہ. بہت بہت لوگوں کی عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھی محترمہ نگار بانو صاحبہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی. بہت شکریہ آپ کا. تو اب ہم دعوت دیتے ہیں محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ کو، جو کہ آج کی محفل کی صاحب صدر بھی ہے، تو وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں. میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتی ہوں کہ چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سرے محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو. آپ آئیں اور اپنے بہت شکریہ جی اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں. محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. کیا پتا کوئی صدارت قبول کر رہا ہے؟ نہیں کر رہے ہیں، ہم سب تو کر رہے ہیں. خوش آمدید. ہم خوش ہیں اور کیوں نہیں کریں گے، بالکل قبول ہے. جی وہی تو میں نے کہا، کیا صدارت کیا وزارت، بس یہ ایسی دنیاوی باتیں. یہ بھی
خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو صدارت یا وزارت ملتی دنیا میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ صاحبہ کی ایک خاص یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صحیح اپنے بات بات کچھ کہنا چاہوں گی، ہاں لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے مجھے کہا نا کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں، تو میرے بارے میں تو اگر میں بتاؤں تو اس کے لیے پورا دن چاہیے، لیکن مجھے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہیں، اس لیے میں جزیات کے ساتھ کچھ نہیں بتاؤں گی، بس جی موٹی موٹی بات کرتی ہوں کہ دوسرے لوگ بھی تنگ نہ ہوں، اور نہ مجھے اپنی اتنی نہیں پہچان آپ اپنی اپنے کو پہچان تو پہچان کرتے ہیں، اپنی زندگی آپ کا ایک ہوتا ہے انسان کی کوشش، ایک سٹرگل ہوتی ہے زندگی میں، اور کبھی کبھی تو اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے بہت کچھ قربان بھی کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ حاصل بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے تو ذوق شوق ہو تو ظاہر ہے کہ قربانی تو پھر دینی پڑتی ہے، وقت کی ہاں قربانی بالکل، ہے، بچوں کی یہ وہ آپ کو پتا ہے کتنی قربانیاں آپ بھی دیتی رہتی ہوں گی، ہاں تو ہاں بالکل بالکل، تو یہ ہے کہ میں جو ہوں، وہی پھر بات آئی تھی بچپن، میں کہتی ہوں جو شاعری ہے نا یہ انبورن ہوتی ہے، پیدائشی ہوتی ہے، میرا ہاں نہیں بالکل خیال، ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ حادثاتی طور پر ہم شاعر بن گئے، بھی حادثاتی طور پر کیا نہیں، شاعر، وہ کیسے شاعر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو چیز انسان کے خون میں ہے، ہمارے ہاں یعنی چیز ہے، اگر نہ ہو تو ہم شاعری کر ہی نہ سکیں، وہ اور بات ہے، وہ الگ بات ہے کہ شعریت ہونی چاہیے نا، وہ تو الگ بات ہے، قافیہ ردیف میں لانا اور وحور اور یہ سب باتیں تو وہ بات کی ہیں، انسان کے اندر خود شعریت جب تک نہ ہو وہ شعر نہیں کہہ سکتا۔ بالکل، مجھے بچپن سے نا حسن کی تلاش تھی، کہتے ہیں اچھائی کو کہتے ہیں، مجھے اس چیز کی تلاش تھی، میں ہر چیز میں تلاش کرتی رہتی تھی، شاید میرا خیال ہے یہ وجہ کہ انسان کے اپنے اندر کہتے ہیں نا کسی چیز کی کمی ہو تو وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے، تو شاید یہی وجہ، تو مجھے نا یہ تھا کہ میں حسین چیزوں کو بس دیکھتی تھی نا، جو بھی اچھی چیز ہو، کوئی اچھی بات کرے تو بس میں کہتی تھی میں مجھ سے باتیں کرتا رہے نا جو بھی ہے بندہ، عورت ہے کہ مرد ہے، تو میں تو جب بہت چھوٹی کبھی کلاسز یہ میں خواہش پوری ہوئی آپ کی زندگی میں کبھی جی آپ جی کو؟ خدا کا شکر ہے ہوتی رہتی ہے آپ جیسے لوگوں سے تو یہ ہے کہ تھی جب مطلب ایڈمیشن میرا ہوا اسکول میں، وہی جو جسے کچی پکی کہتے ہیں، کچی پہلی، پنجاب کے وقت کی بات کر رہی ہوں جب ہم لوگ پنجاب میں تھے نا، جی کیسے یہ کیا ہو گیا، یہ آپ کو کچھ فرق لگ رہا ہے؟ اب وہ صحیح ہے، میں رک گئی تھی ہاں آپ ہلو کی جی جی آپ سگنل ڈراپ ہو گئی۔ وہ نیٹ کا ہو ہاں جاتا ہے جی جی، مسئلہ، لیکن آواز آ رہی ہے آپ کی۔ تو جی میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ جی اچھا، تو وہ بس میں جب یہ جسے کہتے ہیں نا کچی پہلی وغیرہ میں پنجاب میں تھی، ہوں تو میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تو ظاہر کہ مجھے لے جا کے تو ظاہر ہے پہلی کلاس میں بٹھانا تھا نا، میں پہلی ہوں کلاس میں مجھے بٹھا دیا، تو مجھے اب اتنی ہنسی آتی ہے کہ وہاں جو ٹیچر آئی نا، مطلب بس وہ بس میری طرح ہی تھی نا، بس کوئی خاص خوبصورت نہیں تھی، اور اس طرح تو اچھا میں اٹھ کے نا بس کلاس میں چلی گئی، وہ تیسری کلاس تھی، تو ہوں اب جو میرے ساتھ آئی تھی پڑوسن جو مجھے ایڈمیشن میرا کرانے، وہ اب خدا ڈھونڈ رہی ہے مجھے کہ میں کہاں چلی گئی، اور بیچ میں وہ تیسری کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، بھئی تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، میں نے کہا نہیں، اس زمانے میں نا یہ نہ مس کہتے تھے نہ میڈم کہتے تھے، پنجاب میں آپ کو پتہ ہے آپا جی کہتے تھے نا ہاں ہاں تو وہ میں نے کہا نہیں یہ آپا جی خوبصورت ہے، میں نہیں جاتی، میں اس کلاس میں بیٹھوں گی، تو میرا یہ حال تھا کہ واہ واہ، وہ کیا بات، ٹیچر خوبصورت کلاس میں بیٹھوں گی، میں ادھر نہیں جاتی، تو ابھی مجھے اتنی ہنسی آتی ہے قسم سے نا کہ کیسے یعنی مطلب یہ ہے کہ شروع سے ہی میرے اندر ایک کوئی حسن کی تلاش تھی، تو بہرحال یہ بات تو خیر بڑی لمبی ہو جائے گی، اس کو چھوڑیں، اور یہ شاید میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ لوگ پڑھتے لکھتے بعد میں پڑھتے پہلے، لیکن میرا الٹا ہوا، ہوں مجھے لکھنا آ گیا، پڑھنا بعد میں اچھا وہ یہ بھی لکھنا تو صحیح ہے،
देखती थी कुछ लिखा हुआ तो आकर घर में मैं लिख लेती थी, हालांकि मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या लिखा है। मैं लोगों से पूछती थी, बताइए जी मैंने क्या लिखा है। फिर वो हाँ, बताते, जो वो बताते ना, तब फिल्मी नाम होते थे। तो वो कहते सही। अच्छा तुमने नूरे खुदा लिखा है, तुमने पींगा लिखा है, और ना जितनी भी फिल्में यानी पोस्टर लगे होते थे, जाहिर है मैं उनको देकर आती हूँ। तो ऐसे ही मेरे कहने का मतलब ये है कि लिखना मुझे पहले आ गया था और पढ़ना बाद में, तो शायद इसलिए कि मैंने मुस्तकबिल में लिखना था। हाँ, तो सबसे पहले जो मैंने जी अखबार में, मैं बस शार्ट करके बताती हूँ कि अंजाम अखबार हुआ करता था। आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम हो, और शायद आप तो अभी पैदा नहीं हुई होंगी। हम्म, अंजाम अखबार था, तो उसमें सबसे पहले मैंने मजमून दिया था अच्छा, मुसलमानी का दावा क्यों। मुसलमानी का दावा, एडिटर की डाक एक हुआ करती थी ना, एडिटर की डाक, तो उसमें हम्म, मैंने भेज दिया ना कि मुसलमानी का दावा क्यों। अच्छा, वो अच्छा, अखबार में वालिद लेकर आए और ये देखो ये तुमने क्या लिखा है, माशाल्लाह। मैं खुश भी थोड़ी ज़ाहिर हुए कि पहली दफा ये चीज आई है मेरे नाम से। तो उसके बाद फिर थोड़ा सिलसिला शुरू हो गया। फिर शाहबाज अखबार था, उसमें हमने अफसाने वफसाने लिखने शुरू कर दिए, छोटे मोटे अफसानचे जिसे कहते हैं, बस वो। जी, और फिर जो बाकायदा जो शायरी मैंने शुरू की, वो तो फिर मैंने एमए की क्लास में जब मैं मास्टर्स कर रही थी उर्दू डिपार्टमेंट से, तब से मेरा हम्म, मतलब है सही तरीके से मैंने शायरी शुरू की बाकायदा, और अपने इस्तिज़ा को भी दिखाया और उनसे इस्लाह भी लेती रही। और फिर इस तरीके से मेरी किताब आई सदा बसहरा, उसका नाम था सदा बसहरा। ये गजलों का और उसका मजमूआ था, नज्मों गजलों का। उसके पहली बाद किताब कब आई आपकी? फिर पहली किताब कब आई आपकी? पहली किताब तो मेरी थी गर्द सफर के नाम से, मेरा सफरनामा था। हम्म, वो थी जी बहुत पहले 1992 में। अच्छा, अच्छा, गर्द हाँ सफर, जी, जी हाँ। जब अच्छा, मैंने मतलब ज़ियारात पे मैं गई और मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ कंट्रीज में, मुझे सयाहत का बस शौक अच्छा, था ना, जुनून जिसे कहते हैं। तो हम्म, लोग तो अपने मतलब पैसा जो है अपने आराइश पर खर्च करते हैं, लेकिन मैंने अपना तमाम जो भी थी मेरी सैलरी वगैरह या कहीं और से पैसा आया, तो मैंने ना बस सैरों पर लगा दिया। और हम्म, सिर्फ ऐसे सैर नहीं, बल्कि लिखने के लिए भी, ये नहीं कि बस, यानी दूसरे लोगों को भी मैंने फायदा पहुंचाना था, हम्म, इसलिए भी मैं लिखती रही। तो सबसे पहली किताब जो थी मेरी वो गर्द सफर थी। उसमें मुख्तलिफ उसमें इंडिया, इराक, शाम, सऊदी अरब और पता नहीं कितने कंट्रीज ना, तुर्की वगैरह। जी, तो वो थी गर्द सफर के नाम से। उसके बाद जो थी वो सदा बसहरा जो है, वो मेरा इसका गजलों का मजमुआ था। और जी, फिर क्या हुआ कि उसके बाद जी वो में मैंने लिखा अफसानी मजमुआ था मेरा, जिसका नाम है कंडे कंडे वादी। अफसानी मजमुआ अच्छा, था, ये हिंद को में था, जो पेशावर की हमारी जबान है ना जी। जी, जी, तो उसके बाद फिर एक सफी दफी खजीना दफीना, ये हम्म, ये खालिसतन नज़्मों की किताब है, जी, जी, खजीना दफीना। उसके बाद जी फिर मैंने फारसी फारसी की रुबायात जजाज संग के नाम से लिखा, फारसी रुबायात। और हम्म, उसके बाद फिर जी अभी अभी हाल ही में, यानी पिछले साल ही मैंने नहजुल बलागा का मैंने हिंद को तर्जमा किया, नहजुल बलागा का माशाल्लाह, हिंद को तर्जमा। माशाल्लाह, जी, जी, और इस तरीके से अभी जारी है, कुछ ना कुछ तो ही रहते हैं। वो तो तो फिर वो तो बस मैंने जल्दी जल्दी ये सफर तय कर लिया। ऐसे ही लगता है। तो सफर और इस जितना दौरान मर्जी जो जो लंबा हो मुश्किल जाए, खत्म हो जाए, वैसे तारीफ ही लगता है हमने जल्दी जल्दी तय कर लिया। जी, जी, हाँ जी। तो अभी बस उसके बाद अगर हाँ आप इनफरादी तौर पर अकेले मेरा जी, कोई प्रोग्राम रखे तो फिर देखिए कितनी बातें आप सुनेंगी। हाँ, वो भी इंशाल्लाह आपका सुपरस्टार में भी रखेंगे, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। अभी तो 7 स्टार में आप आई है ना, तो जी, तो नहीं मैंने कहा कि मुझे ये भी है ना फिक्र कि भाई दूसरे लोगों को भी तो इतना पढ़ना होगा, माशाल्लाह सुनाना होगा कुछ ना कुछ।
تو اس لیے بس میں نے شارٹ کر کے آپ کو سنا دیا. بہت اچھا لگا آپ کے بارے میں سب کچھ جان کے، کیونکہ زندگی کا سفر تو ہوتا ہی کٹھن سا ہے، اسی طرح سے راستے چلتے ہیں اور انسان کو منزل تک لے آتے ہیں. تو آپ وہ مجھے ہمیں اچھا جی، کلام سنائے نا جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہو، پسند ہو آپ کو اپنی زندگی میں، وہ کلام سنائے. خوبصورت خوبصورت خوبصورت. یعنی میں وہ کلام بھی سنا سکوں جس میں دکھ ہو، درد ہو. چلے ایک خوبصورت سنائے، ایک دکھ اور درد سنائے. درد میں بھی تو ہوتا ہے نا. ہاں ہاں جی، وہ تو درد تو ہوتا ہی ہے، لیکن چونکہ آپ کی زندگی کا ایک مین پوائنٹ ہے خوبصورتی، تو پھر خوبصورت کلام ساتھ چاہیے نا تو ہمیں. درد والا پروگرام بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، درد والی شاعری بھی خوبصورت ہوتی ہے. لیکن وہ بعد میں لیں گے نا، پہلے خوبصورت ہمیں ہاں ہاں، لینے دیں. جی جی بالکل ٹھیک تھا. آپ سنائیں قدسیہ صاحبہ. جی نہیں، میں نے تو کہا کہ شاعری کے لیے حسن ضروری ہے نا. ہاں بالکل، فطرت حسن، بالکل حسن چاہے بالکل. فطرت کا ہو یا انسان کا ہو، وہ تو ہوتا تو ضروری ہے. تو لیکن میں چاہتی ہوں آپ کے مائنڈ کے مطابق میں آپ سے وہ لوں کہ جو آپ کو خوبصورت لگتا ہو اپنا کلام وہ سنائیں. پتہ نہیں، ویسے اتنا کوئی میں نے خاص وہ نہیں رکھا اپنے ذہن میں کہ بھئی یہ بہت اچھا ہے. اور یہ تو بس اس وقت جی ایک غزل ہے آپ کے لیے، پتہ نہیں اب دیکھو کیسے لگی آپ کو. جی عرض کیا ہے کہ اداسیوں کا میرے دل پہ ایک ڈیرا ہے، اداسیوں کا میرے دل پہ ایک ڈیرا ہے، اکیلا جان کے مجھ کو انہوں نے گھیرا ہے، اکیلا جان کے مجھ کو انہوں نے گھیرا ہے. اور کسی راہبر کا بھلا اعتبار کیسے ہو، کسی راہبر کا بھلا اعتبار کیسے ہو، کوئی دن کا تو کوئی رات کا لٹیرا ہے، کوئی دن کا تو کوئی رات کا لٹیرا ہے. اور جی ہو تار تار ردا کا حساب کس سے طلب، ہو تار تار ردا کا حساب کس سے طلب، زبان چپ ہے کہ وہ گاؤں کا وڈیرا ہے، زبان چپ ہے کہ وہ گاؤں کا وڈیرا ہے. اور کھلی حقیقتیں دیتی نہیں دکھائی کیوں، کھلی حقیقتیں دیتی نہیں دکھائی کیوں، ہمارے چاروں طرف کیسا یہ اندھیرا ہے، ہمارے چاروں طرف کیسا یہ اندھیرا ہے. اور شبِ سیاہ ستم ہوگی بھی تمام کبھی، شبِ سیاہ ستم ہوگی بھی تمام کبھی، کہاں چھپا ہوا اس رات کا سویرا ہے، کہاں چھپا ہوا رات کا سویرا ہے. اور جی آخری شعر کے نہیں ہے تجھ سے گلا تیری سرگرانی کا، نہیں ہے تجھ سے گلا تیری سرگرانی کا، سبک سری تھی یہ میری قصور میرا ہے، سبک سری تھی یہ میری قصور میرا ہے. اور جی یہ غزل تھی ایک جی، اور جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس میں اتنا کوئی خاص جو بہت پسند ہوتی ہے اس میں کوئی تو خاص لمحے چھپے ہوتے ہیں انسان کے، اس لیے وہ زیادہ سنانے چاہیے نا، جن کے ساتھ آپ کی خیال ہے کہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. خیال ہے شاید آپ نے سنی، وہ غزل شاید آپ نے سنی ہوگی، مجھے دیکھتی ہوں. لیکن اچھی چیز مل ہی نہیں رہی نا، اچھی چیز ملنا آسان تو نہیں ہے نا. ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے، خوبصورتی ملنا اتنا آسان نہیں ہے جو دل کو لگتی ہو. صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں میرے سامنے بہت سے، ویسے جو مجھے اچھی لگی، پتہ ہے یہ اس لیے مجھے اچھی لگی کہ آپ یقین کریں میں نے ایک سٹنگ میں لکھی، اور پتہ نہیں کتنے 5-10 منٹ میں لکھی ہے اس پر. جی ہاں
اور ایک دوسری جو ہے وہ بھی میں نے ایک سیٹنگ میں لکھی، لیکن وہ میرا خیال ہے پھر آپ لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ ایک مصرع فارسی کا ہے، ایک اردو کا ہے، مصرع لکھا ہے. اچھا ایک اچھا اردو کا مصرع ہے، ایک فارسی کا. اس طریقے سے ٹھیک وہ ٹھیک. غزل میں نے لکھی. لیکن پھر چلیں، اب یہ دوسری غزل ہے جو مجھے پسند ہے. پتہ نہیں اس میں حسن کا تو اتنا پتہ نہیں کہ ہے کہ نہیں، اچھا جی. کہ ستم تیرا ہے گویا ایک کرم بھی، ستم تیرا ہے گویا ایک کرم بھی، تجھے تو پوجنا میرا دھرم بھی، تجھے تو پوجنا میرا دھرم بھی. اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تیری زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اٹھائیں کس طرح ہم ایک قدم بھی، اٹھائیں کس طرح ہم ایک قدم بھی. اور رہے ثابت قدم ہم ہر قدم پر، رہے ثابت قدم ہم ہر قدم پر، سہارا ہے بڑا ایک تیرا غم بھی، سہارا ہے بڑا تیرا غم بھی. اور تیری توصیف میں ہر دم رواں ہے، تیری توصیف میں ہر دم رواں ہے، میرا یہ دل بھی اور میرا قلم بھی، میرا یہ دل بھی اور میرا قلم بھی. اور جی، تیرے دستے کرم کا معجزہ ہے، تیرے دستے کرم کا معجزہ ہے، پیا امرت سمجھ کر تیرا سم بھی، پیا امرت سمجھ کر تیرا سم بھی. اور بس جی، بس شکریہ جی. یہ بس ایسے ہی میں نے یہ کہا کہ میں نے ایک سیٹنگ میں اور 5-10 منٹ میں میں نے یہ لکھ لیا. یہ آمد ہوئی تھی مجھے. ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایک شعر پہ اٹ جاتی ہے اور کبھی کبھی پوری غزل پوری عنایت ہو کبھی جاتی ہے. اس کے لیے پوری غزل کہنی پڑتی ہے. صحیح بات ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام پیش کیا آپ نے. بے جی شک نام ماشاء اللہ کا لکھا ہے، بہت عمدہ جی کلام ہے. افزائی کا بہت شکریہ جی. نہیں ماشاء بہت اللہ، شکریہ. اور خوبصورت بھی ہے کلام. ہاں جی بہت بالکل. روبینہ جی صاحبہ، ماشاء ارحم جی صاحب نے آپ سے کوئی بات کی تھی؟ کچھ نہیں کہا؟ اس بارے میں آپ نے جانا ہے. ہاں جی، وہ جانا ہاں تھا. ہاں یہ تو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ جی جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کب ہوگی؟ جی. ظاہر ہے انہیں تو میں سنوں گی نا، جن لوگوں کسے؟ کو میں نے نہیں سنا تو انہیں تو میں سنوں گی نا. یہ کب ہوگی ریکارڈنگ؟ آپ کے اگلے دن تو نہیں ہوتی؟ نہیں، یہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے. نہیں یعنی ریکارڈنگ تو اس وقت آپ کر رہے ہیں نا، جی جی لیکن عوام چینل پہ کب ہوگی دیکھ وہ سکیں آپ گے؟ کے کل تک پاس یوٹیوب لنک نہیں ہے؟ وہ تو مل جائے گی آپ کو، کل تک مل جائے گی. کل ایک دو دن میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. اپلوڈ ہوگی تو اس کے بعد آپ کو لنک مل جائے ٹھیک ہے. میں نے اور لوگوں کو محسوس سے کہ ناصر علی سید صاحب کے ساتھ بھی ہے جی نا، آج علی سید کا جشن منایا جا رہا ہے. جی جی بالکل. جی جی بالکل. کوئی بات نہیں، مجھے تو پتہ ہے کہ آپ نے جانا ہے، اس لیے میں نے آپ کو جلدی بلا لیا ہے کہ آپ اپنا پہلے تعارف بھی کرا دیں اور سارا کچھ بہت شکریہ. کلام بھی سنا دیں. بہت شکریہ. استاد کی بدتمیزی جی ان کا بھی تھا اور آج بھی تھا. جی جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تو یہ تھی محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ، جو اپنا خوبصورت کلام بھی پیش کر رہی تھی اور اپنی زندگی کا خوبصورت سفر بھی ہمیں بتا رہی تھی. بہت شکریہ آپ کا محترمہ. تو سائرہ حمید تشنا صاحبہ، آپ اپنا کیمرہ آن کریں گی؟ جی سائرہ حمید تشنا صاحبہ اپنا مائک آن کریں اور کیمرہ آن کریں. شاید نہیں یہ اکثر ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. جی 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 آپ بھی. وعلیکم السلام. کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھی انتظار کر رہی ہیں تو میں نے کہا آپ کو دعوت دے دوں.
کہ آپ اپنے بہت شکریہ. جی بہت شکریہ بہت آپ کا بھی. جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. ہماری آپ ہی اسی طرح کی ہیں کہ خاموش کھڑی رہتی ہیں اور انتظار کرتی رہتی ہیں. جی آپ ہی اپنے بارے میں کچھ بتائیں بھی اور اپنا کلام بھی پیش کریں. ہاں، میں بتانے سے پہلے ایک بات آپ سے اجازت لینا چاہوں گی. جی جی. وہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور اپنے متعلق کی بات ہوتی رہتی ہے. ایک نظم لکھی ہوئی ہے، اندھیرے کا مسافر، بڑی طویل ہے، وہ ابھی تک نہیں سنائی دی. آج روبینہ صاحبہ بہت معذرت، گھر میں گیسٹ آ گئے ہیں. تو وقت جی جی کیا کہہ رہی ہیں؟ گیسٹ آ گئے گھر میں، ٹائم ملا تو پھر میں دوبارہ جوائن کر لوں گی. فون آ رہا تھا نا اور ایسا تو گیسٹ آ گئے ہیں. بہت معذرت. چلے ہم ویٹ کریں گے آپ کا، ہم جی اللہ انتظار حافظ. کریں گے، آپ آ جائیے گا. جی آپ کی. جی تو وہ نظم طویل ہے. ہم شاعرے میں شروع ہوئی تو میں نے تو مشین چلا دی اور سارے کہیں، میرے منہ بھی کہیں کہ تم اکیلی ہو اور انہیں نہیں پڑھنا. تو یہ غلطی تھی میری. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ نظم پڑھنے کا مجھے موقع دیا جائے. جی ٹھیک ہے. ہیلو. ہاں جی ہاں جی. آپ ہیلو. جی آپ جی آپ پتا کریں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سنائیں. تو آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سنائیں. آپ میری آواز ہاں جی آپ کی آ رہی ہے ہمیں آواز. اچھا جی بہت شکریہ جی. بیچ میں بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن بس وہ آج مکمل ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہو. اندھیرے کا مسافر. نیک والدین کا نافرمان بیٹا. جی. اندھیرے سے ڈرتے ہیں انسان سارے، کھاتے اندھیرے میں بیچارے. نہیں جاتا کوئی جہاں ہو اندھیرا، مبادہ میرا پاؤں پڑ جائے. جی. کہیں گر نہ جاؤں، کہیں کھو نہ، اندھیرے راہ میں پہنچ کبھی منزل پہ نہ سکا میں. اسی طرح تھا ایک بندہ خدا کا، مسافر اندھیرے کا وہ بن گیا تھا. پریشان تھا وہ بہت ہی بیچارہ، خدایا یہ کس آفت میں ہے پھنسایا. اکیلا ہی میں کیوں بھٹک گیا آخر، سمجھتا تھا میں ہوں بڑا سب سے شاطر. نہ کام آئی میرے کوئی چال بازی، دھری کی دھری ہر رہ گئی بازی. سمجھایا بہت تھا میرے دوستوں نے کہ اس راہ میں پڑتے بہت ہیں اندھیرے، مگر میں بہت تھا چالاک و ہوشیار، پاگل تھا لگتا مجھے سارا سنسار. بہت تھے پریشان میرے پدر و مادر، دلگیر بھائی روئیں خواہر. نہ جاؤ میرے پیارے اس راہ پر تم، نہ جاؤ میرے پیارے اس راہ پر تم، مبادہ کے ہو جاؤ گم ہم سے تم. نہیں واپسی کا کوئی اس میں رستہ، گیا اس راہ پہ جو بھٹکا ہی بھٹکا. بہت اس راہ میں ہے اندھے کنویں، جو چلیں اس راہ پہ نہ کیسے گریں. جی. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی ابھی. جی جی آپ سنائیں. ہاں جی اب آئیے، آپ سنائیں. کانوں پہ میرے سیسا پڑا تھا، توجہ نہ دی کوئی کیا کہہ رہا تھا. غرور و تکبر کا پیکر تھا گویا، جانی کہ تھا نشان میں بدی کا. تھے سوچوں پہ پہرے میری خواہشوں کے، اور پر سے میرے لگے ہوئے تالے. تو نظر آ رہا تھا مجھے، سنوارا ہوا لگ رہا تھا مجھے. اب ٹھیک ہے آواز؟ ہاں جی آ رہی ہے، اب یہ صحیح آ رہی ہے.
बहुत खूबसूरत, बहुत दिल पसंद। मैं चल पड़ा करके आंखों को बंद, ना जान की मैंने परवाह की, चला इस राह पे है ये भली। हमदर्द मुखलिस याद कहा न चलो इस पे है खादार। बहुत हैं गढ़े और वहाँ यहाँ जहाँ रुसवाइयाँ। तड़पता हुआ उन्हें मैं छोड़ आया, मेरे नफ्स ने था ये रास्ता दिखाया। शुरू में ज़मीर रहा टोकता, नहीं काम के वो खुद को बचा। वो मेरा था सबसे बड़ा खैर खा, मगर मैंने उसको सलाह दिया। जिन कामों से रोका मुझको खुदा ने, किए सबके दिल पे कहने पे मैं, ये सब के दिल के कहने पे मैंने वो सारे, बहुत पिजरो मादर को मैंने सताया, बीवी का रुतबा था हमसे बढ़ाया। बहुत झूठ बोले, बहुत भी दुखाए, बहुत हक थे हमारे, बहुत और बहुत रिश्वतें, बहुत दिए धोखे, बहुत खाते की, बहुत माल लुटे, बहुत गिराए, बहुत जुल्म ढाए, तंग आ गए मुझसे बंदे खुदा के। इन कामों में पढ़ के बहुत ही कमाया, बहुत ही कमाकर बहुत ही पाया। जहां में तो चलता बहुत ही अकड़ के, नहीं है बराबर यहाँ कोई मेरे। मोहब्बत की दौलत से खाली हुआ दिल, छूटी अजीजों प्यारों की महफिल। वतन की मोहब्बत और सालमियत मैं समझा हुआ था कि है बेहकीकत। किया कि खुदा खुदा क्या और क्या खुदा की रज़ियत, कुरान और नबी से जुबानी मोहब्बत। बहुत किया रुसवा दीनों वतन को, पहुंचाया उन्हें जख्म चल दिया है को। खुदा की लगन सच्ची और ना ही दीन की, नमाजो इबादत दिखावे की सारी। ख्वाहिश थी प्यारे नबी की ना ऐसी, अल्लाह की कोई राह उनसे निकाली। कई राह अंधेरी के बन गए राहबर, कई राहें अंधेरी के बन गए राहबर, जिधर वो चले गया मैं भी उधर। जब बात अब नजर आते नहीं वो, कहाँ गए राह क्यों दिखाते नहीं वो। समझ नहीं आती कि अब क्या करूं, कहाँ उनको ढूंढूं या आवाज दूं। इधर से उधर जो मेरी नजर आए, उफ खौफनाक मनाजिर। खौफ दहशत से उसकी लगी डांग घुलने, भागूं यहाँ से लगा दिल मचलने। वह जिस तरफ भागा बंद पाया रास्ता, एक समझ से वहीं वापस लौटा। वो वापस लौटा तो उसने देखा दोस्तों को जब मुसीबत में पाया। सभी उसके साथी, सभी थे अजाब, उस वक्त थे खुदा के वो जेरे अताब। राशियों को अजाब दिए जा रहे थे, गीबत खोरों को मुर्दे खिलाए जा रहे थे, पीप किसी को पिलाई जा रही थी, खाल जल जल के नई आ रही थी। किसी दोस्त का तोहर खाना था उसके, खौलता पानी खौलता पानी डाला जाता किसी पे। घसीट रहे थे किसी को फरिश्ते, पहुंचती थी आग गले तक किसी पे। हर कदम पर अजाब नया एक खड़ा था, हौसला था जिन्हें रहा जा रहा था। सिफारिशी था जहां न कोई मददगार, उठा सकता जो कुछ वहां अपना भार। नबी ने भी था मुंह लिया फिर इनसे, अच्छे काम छोड़ दिए थे जिन्होंने। जिन यारों ने उसको दिखाई देती थी अब उनकी चीखें सुनाई। एक बार हमें मौला मौका तो दे दे कि दुनिया में जाके करें काम अच्छे। ज़मीर अपने को रब बनाएंगे हम, उसके खिलाफ बनाएंगे हम। रब की आवाज आई, नहीं मुमकिन ऐसा, नहीं वापसी का अब कोई भी रास्ता। वो समझ गया अब बारी मेरी भी आई, अज़ाब खुदा से नहीं है रिहाई। नहाती रही थी पशेमानी की, अचानक ही दूर खुली एक खिड़की। बहुत से शनासा नजर आए चेहरे, अजीज बाप भाई मेहरबान दोस्तों के। वो हैरत से सब उसे तक रहे थे,
چہروں سے بڑے شادماں لگ رہے تھے، نور میں جیسے سب نہائے ہوئے تھے، بس پریشان اس کے لیے لگ رہے تھے۔ کہا اس نے اے مہربان عزیزو، نور اپنے سے کچھ روشنی مجھ کو دے دو، بھولے سے جس راہ پہ رکھا قدم تھا، کیا خبر تھی نہیں آتا اس میں سویرا، میری خواہشوں نے ڈبویا ہے مجھ کو، نہیں تھی خبر یوں ڈس لیں گی مجھ کو، خدا کے لیے پدر و مادر بچاؤ، میری پیاری بہنا یارو بھائیو، اس عذاب علیم سے مجھ کو بچا لو، مجھے بھی تم پاس اپنے بلا لو، خدا کے لیے رحم کھا لو تم مجھ پر، میں سب کا تمہارا ہوں پہچانو آ کر، جو کھڑکی میں چہرے وہ دیکھتا تھا، اور دوسرے انہیں واسطہ تھا، یوں لگا جیسے والد سے کہہ رہے ہیں اے بیٹے میرے بھول جاؤ ہمیں، نہیں آج کچھ بھی بس میں ہمارے، نہ تم ہو تمہارے، بہت تھا کہا امتحان زندگی ہے، ملے گا صلہ جو بھی تیاری کی ہے، مگر تو نے کھیل سمجھا اسے تھا، دن ایسا بھی آئے گا بھولا ہوا تھا، خدا کے فرامی نہ بدلے کبھی ہیں، ازل سے چلے آ رہے جو یہی ہیں، نبی اور ولی سب کے سر کو جھکائے، مددگار تھا نہ کوئی شافے کو پائے، ملے گی جزا لازمی ہر عمل کی، ہے نیکی کا نیکی، بدی کا بدی، کبھی ظلم کرتا نہیں وہ کسی پر، وہ باری بھی ہے نگاہ کی سب پر، جو روشن ایک مصرع شاید خراب ہو گیا، جو تھی راہ روشن بتا دی تھی اس نے، اندھیری بھی راہ دکھا دی تھی اس نے، آ گیا اب نتیجے کا دن سامنے، تم وہاں ہم یہاں تیرے سامنے، مگر اب فاصلے یہ سمجھ نہیں سکتے، ازل سے خدا کے فرامین کہتے، اچانک ہی دیکھا کہ اس کے بھی بچے اسی کی طرح لٹھے جا رہے، پھٹی جاتی تھیں خوف سے ان کی آنکھیں، بچوں کی چیخیں تھی بیوی کی چیخیں، بہت دل چاہا کروں مدد ان کی، جس بپتا میں جو تھی آئی، پتہ نہیں یہ مثال کوئی نت سے آئی گری پر، پیارے سے پیارا عزیز اس سمے بھی، مدد کوئی کر سکتا نہ تھا کسی کی، ہر ایک پر عجب آفت آئی ہوئی تھی، کہ رشتوں میں ایک کھلبلی مچ گئی تھی، بے بسی سے وہ بچوں کو دیکھے تھا جاتا، چیخوں سے جن کے جگر شک تھا ہوتا، فرشتوں کی ایک ٹولی اتنے میں آئی، ہمراہ کئی گرز اپنے وہ لائی، گھمائے وہ سب نے اور کھینچ مارے، ملاتے ہیں تم سے پیارے تمہارے، زندگی کو تو نے بدی میں گوایا، زندگی کو تو نے بدی میں گوایا، اور بچوں کو بھی اس راہ پہ چلایا، پکڑ کر جالوں سے اس کو گھسیٹا، چیخوں سے اس کے سما کانپ اٹھا، صدا آئی کانوں میں کیا ہوا بیٹا، سویا ہوا تھا ایسا دکھا، گرچہ بہت ہی اسے خفا ماں کہ کرتا نہیں کام وہ ساتھ ایماں، مگر اب جب وہ اس بری طرح چیخا، نہ پوچھے کہاں پسا تھا یہ ماں کا، پسینے سے وہ نہایا ہوا تھا، تھر تھر وہ خوف سے کانپتا تھا، یوں لگتا تھا اس کے کوئی خواب اب بھی سمایا ہوا ہو آنکھوں میں اس کی، مجھے معاف کر دو میری پیاری ماں، بہت ہوں گناہ گار اور پر اسیاں، اے روح پدر کر دے تو بھی معاف، ہوائیاں چہرے پر اڑ رہی تھیں، خوف سے آنکھیں پھیلی ہوئی تھی، کسی نے سیاہی گر گئی کالی تو کہیں سے نظر نہیں آ رہا، تم دونوں کو بے حد رلایا ہے میں نے، بھائیوں کو بہت ہی ستایا ہے میں نے، میری جانثار میری پیاری بہنا، سدا جو میری مانتی رہی کہنا، مجھے معاف کر دو میرے سارے پیارو، تم بھی مجھے میرے ہمدرد یارو، ایک ہی جان تھا رگو پے میں سمایا، خدا جانے کیا تھا نظر اسے آیا، حرارت میں کئی دن جلتا رہا اور رہا سوچتا وہ، کیوں کر ملے مجھ کو عیسیٰ کی معافی،
کہ ہو جائے دل سے، کہ ہو جائے جس سے میری روح صافی. گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا تھا، خدا جانے مجھ کو کیا ہو گیا تھا. تربیت بھی جو مادر نے صالح کی تھی، نہ کھلایا حرام کا لقمہ کبھی بھی، مگر بری صحبت میں میں پھنس گیا تھا، نفس و ابلیس کے جانے آ گیا تھا. مگر کروں میں شکر ہے جنم سے پہلے جہنم دکھا دی. میرے پدر مادر، میرے پدر و ماں، بھائیوں بہنوں کی دعاؤں کی مولا نے تھی لاج رکھی. دوزخ کا دنیا میں منظر دکھایا کہ کر لو عمل صالح دو وقت پایا. نہاد ہو کے نئی روح کے ساتھ آیا، تب اپنے کا قرآن لایا اور کھولا. پڑھے جاتا دن رات اور روتا جاتا، جو دیکھا تھا نظر آیا سچا. جو لکھا قرآن میں وہ دیکھا تھا اس نے، تھا اس قدر میں بے خبر اس قرآن سے. گو پڑھتا تھا اس کو میں پہلے بھی اکثر، مگر ہوتا نہ تھا کوئی دل پر اثر. مسلمانی کی علاج میں رکھ رہا تھا، مگر دل تھا بند اور کانوں پہ بدا. پڑھے جاتا دن رات اور کرتا جاتا، وہ ہر کام جو میرے دل کو تھا بھاتا. نہ سوچا کبھی تھا جزا اور سزا کا، یہی تھی تمنا بھروں گھر میں اپنا. نہ بچوں کو میرے تکلیفیں آئیں، ہر اعلیٰ سے اعلیٰ آسائش وہ پائیں. شریک سفر میری ہو رانی جگ کی، عزت ہو سب سے زمانے میں اس کی. غرض ہر برا کام کرتا وہ جاتا، زنگ اس کے دل کو لگتا تھا جاتا. جو قرآن پڑھا اب دل کی نظر سے، ہٹے جاتے تھے اب سارے پردے. سمجھ گیا قرآن ایک معجزہ ہے، انسان کے لیے جو اتارا گیا ہے. دلوں کی وباؤں کا ہے یہ علاج، بے خبر آج جس سے ہے اپنا سماج. ساری برائیوں کو چھوڑ کر وہ چل پڑا نیکی کی راہ پر. محنت مشقت سے روزی کماتا، غریبوں یتیموں کے کام آتا. جو لوٹی تھی دولت لوگوں سے اس نے، لٹائی وہ سب بالآخر انہی پہ. کوئی ایسا کام اب کرتا نہیں تھا کہ جس سے وطن پر کوئی حرف آتا. دعا ہے بتائیں حیات اس طرح سے، پرسکون ہوں یہ دل اور راہبر جہاں کے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. نواز. بڑی گہری اور ہیلو روبینہ شاہ. بہت اچھی آپ جی کی مسلسل روبینہ نظم شاہ تھی. جی یہ کیا بہت ساری نظم کی روشنی میں لکھی گئی ہے. ہاں کہ بہت بہت گہرے جذبوں کے ساتھ لکھی گئی ہے، بہت بہت گہرا اس کا بیان ہے. کاش کہ اور سب ہمارے بچے ہاں ساری ہمارے بچے کی نا. جلد سیکھ جائیں. آمین. ہاں جی بس آپ کا شکریہ، آپ نے میری تمنا پوری کی. نہیں، بہت اچھی نہیں بہت اچھی تھی، بلکہ بہت سبق آموز ہماری نسل کے لیے. کاش کہ ہمارے بچے جلد سیکھیں ماں باپ کی عزت کرنا. نافرمانی کر کے جب برے انجام کو پہنچ کے سیکھتے ہیں تو وہ کیا سیکھنا ہوتا ہے جب توبہ کے راستے بھی انسان کے لیے بند ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک بس سب کے بچوں کو ہدایت دے اور کو بھی ہدایت دے اور اپنے آمین. ماں فرما بردار بنائے. ہاں جی بالکل، اور بہت دور تک لے گئی یہ ہمیں نظم، بے شک. کیونکہ ہمارے میرا ہر تو گھر میں تقریباً یہ ماحول ہوتا ہے کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں اور ماں باپ کو تنگ بھی بہت کرتے ہیں، اور کئی دفعہ تو اپنے انجام ہاں کو جی پہنچ کے بھی توبہ نہیں کرتے. تب بھی نہیں اپنی کرتے انا سے بھی نہیں کرتے، اپنی انا کی وجہ سے بھی نہیں کرتے. یہ بھی بڑی ایک ہماری معاشرے کی نا ایک المیہ ہے کہ ہمارے بچے اپنے انجام کو پہنچ کے بھی معاف نہیں، اپنی انا کو نہیں چھوڑتے. اللہ ضد پاک میں آ ہدایت. جاتے ہیں، ہاں جی ضد میں آ وہ جاتے ہیں. ضد میں آ کر کسی سے دور ہو گئے. لیکن کاش کہ وہ ماں کی اہمیت اور باپ کی اہمیت کو اپنی زندگی میں تسلیم کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. جی بالکل، ہاں جی بہت شکریہ آپ کا. چلے میں اب آپ کو عید الاضحیٰ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم ہے وہ آپ سب کی گوشے گزار کرتی ہوں. تو آپ سب کی اجازت سے پھر اس کے بعد ہماری آخری مہمان رہ گئی ہیں وفا اظہر صاحبہ، پھر ان کی طرف چلتے ہیں. جی آپ سب کی اچھا اجازت سے نظم پیش کرتی ہوں. عید قرباں پہ بھی عجب ہی شور تھا،
عید قرباں پہ بھی عجب ہی شور تھا، دمبا بکرا اور ویڑے کا زور تھا، میں نہیں رہی باں نہیں رہا، میں نہیں رہی باں نہیں رہا، قربانی کا یہ جذبہ قابل غور تھا، چھری تلے ہے آئی جو بکرے کی ماں تھی، اچھا چھری تلے ہے آئی جو بکرے کی ماں تھی، کب تک خیر مناتی جو وقت طور تھا، ہاں جی فرش پہ ہے آیا جو عرش پہ تھا خیال، فرش پہ ہے آیا جو عرش پہ تھا خیال، عید سے پہلے تو مزاج ہی اور تھا، اور تھا عید سے پہلے تو کساب کا مزاج ہی اور تھا، عید سے پہلے کساب کا مزاج ہی اور تھا، دل گردے اور کلیجی جو ساتھ ساتھ تھے، دل گردے اور کلیجی جو ساتھ ساتھ تھے، ہانڈی میں جو پکے تو عجب ہی مور تھا، کلیجی کڑاہی بریانی اور باربی کیو بنے، اب یہ ہماری عید کی پوری ایک ڈیٹیل ہے، کلیجی کڑاہی بریانی اور باربی کیو بنے، کھانے پہ پڑ گیا کیوں اتنا زور تھا، اور پھر جب ہم گوشت زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر کھا کھا کے گوشت پہنچے ڈاکٹر کے پاس ہم، کھا کھا کے گوشت پہنچے ڈاکٹر کے پاس ہم، مریضوں کا رش بھی فی الفور تھا، جی تیسرے دن تو دیکھو عالم ہی بدل گیا، اب عید سے پہلے عید کے بعد اور جب تیسرا دن آتا ہے تو تب وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تیسرے دن تو دیکھو عالم ہی بدل گیا، بقرعید سے پہلے تماشا ہی ہو رہا تھا، بہت شکریہ آپ سب کا۔ اب جی عید کے لحاظ سے جو ڈیٹیل تھی ہماری عید کی تو آپ کے گوشے گزار کر رہی تھی میں، تو اب میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتی ہوں محترمہ وفا اظہر صاحبہ کو، آپ گل ہیں مہک ہیں شفق ہیں چمک ہیں، یہ میری پیاری دوست کے نام، بہت شکریہ۔ آپ گل ہیں مہک ہیں شفق ہیں چمک ہیں، ان لفظوں میں پوشیدہ ہے تصویر آپ کی، بہت جی شکریہ، بہت شکریہ ربینہ شاہین جی، اور آپ کے ان الفاظ نے میرے اندر انرجی بھر دی ہے، یہ آپ کی نہیں محبت آپ واقعی بہت پیاری ہیں، تو آپ ہے۔ اپنا تعارف بھی پیش کریں، اپنے بارے میں بھی بتائیں اور اپنا کلام بھی پیش کریں۔ جی السلام علیکم تمام احباب اور موجود میری پیاری جو ہے دوست ربینہ اور آپ ہی سائرہ حمید صاحبہ اور آپ نگاہ بانو نگار صاحبہ، بانو صاحبہ جی جی بالکل، اور بہت خوبصورت آپ کی باتیں ہوتی ہیں جن سے میں بہت لطف اٹھاتی ہوں، اور سیکھنے کا عمل تو انسان کا ساری زندگی جاری رہتا ہے، جی اور بالکل، تعارف سے یہ کہ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مزے کی بات بتاؤں کہ کل مجھے یہ جو آج کا پروگرام تھا، اب میں کل کہیں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے یہ ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ آج پروگرام ہے تو میں نے جانا، میں 8 بجے 8:30 نہیں تو 8:30 بجے تک جوائن کر لی، میں وہاں سے جہاں بیٹھی تھی وہاں سے فٹافٹ بھاگی، اور اتفاق سے میرے رستے میں میں نے کہا چلو میں کھول کے جو ہے وہ دیکھتی ہوں، اتنی دیر تک میں سٹارٹ کرتی ہوں کہ میں جوائن کر لوں، ذرا مجھے تسلی ہو جائے کہ میں ان ہو گئی ہوں پروگرام۔ جب میں نے دوبارہ کھولا تو میں نے کہا یار یہ میں نے سوچا، میں نے کہا آج جب بدھ ہے یہ جمعرات ہے، اچھا پتہ اصل میں چلا یہ پروگرام آج سٹارٹ ہوئے ہیں نا پورے ہفتے کی، ہم نے 7 سٹار پہ ہی اینڈ کیا تھا اور 7 سٹار سے ہی شروع کیا ہے، جی بتانا بالکل، یہ چاہ رہی تھی کہ یہ لائف ثبوت ہے اس کا جو میں آپ سے کہتی تھی کہ میں بھول جاتی ہوں، تو بھولنا ہاں یہی نہیں کہ پروگرام بھول جاتی ہوں، کبھی تاریخ کبھی دن کبھی کچھ آگے پیچھے اس طرح سے نا میرے ساتھ بس عجیب سے وہ چکر چلتے رہتے ہیں، تو اس لیے اکثر ہوتا ہے کہ تعارف سے پہلے یاد آ رہا ہوتا ہے پھر بھول جاتی ہوں کہ تعارف کیا ہے۔ وفا تبسم آزر، وفا تبسم نام ہے، آزر ساتھ میاں صاحب کا نام ہے، تو وفا جی آزر نام کو پتہ ہے، اور شاعری جیسے ابھی کہا گیا تھا، واقعی
شاعر جو ہے نثر میں تو انسان اقتصاب کر سکتا ہے، اس میں لرننگ ہو سکتی ہے، نقل درست ہو سکتی ہے، خوبی جو ہے اس کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، لیکن شاعر جو ہے وہ پیدائشی شاعر ہوتا ہے، تو بالکل اظہار اس کا کسی بھی عمر میں اور کبھی بھی ہو. تو بہرحال شاعری اثر نگاری میرا خاصہ ہے. ایڈیٹر رہی، بہت کچھ کیا زندگی میں، کچھ نہ کچھ چلتا رہا، حتیٰ کہ جو ہے وہ اسکول کالج پڑھائی کا سارا زمانہ بہت اچھا رہا، اور ماشاء اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے ہوتا تھا کہ دوست آگے کر دیتی تھی تو بیت بازی، ڈبیٹس اور شاعری. اور یہ شاعری تو اسی زمانے میں جو ہے وہ اس پہ داد ملنی شروع ہو گئی تھی، ٹیچرز بہت خوش ہوتے تھے، اور یونیورسٹی میں تو یہ تھا کہ میرے اساتذہ کہتے تھے کہ ایک دن تم بڑا نام پیدا کرو. تو وہ چیز کافی عرصے تک یاد آتی رہی اور تکلیف دیتی رہی کہ شادی کے بعد تقریباً سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ عرصہ ایک گیپ سا آ جاتا ہے. پھر اس گیپ کے ساتھ اس کے بعد میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی، تو وہ پھر اپنی طرف سے سستی آ گئی کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ شاعری یا جس کو لکھنے کا جنون ہو وہ چھوٹ جائے، یہ نہیں ہوتا. تو وہ لکھنا لکھانا جاری رہتا تھا، صرف یہ ہے کہ منظر عام پہ نہیں آتا تھا یا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو اس طرح سے کروں، پارٹیسپیٹ کروں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر چیز طے کی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگر میں یہ چاہتی تو شاید بہت پہلے میری کتاب آ چکی ہوتی، اور جب ایک آتی تو ڈیفینیٹلی پھر ایک کے بعد دوسری تیسری، پھر ایک شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. تو اب انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے امید ہے کہ جلد ہی میں یہ کام بھی کر لوں گی، اگر انشاءاللہ. میرے ذہن اور وہ ویسے ساری آپ بہت چیزیں. اچھی شاعرہ ہیں اور بہت اچھی شاعری لکھتی ہیں اور بہت اچھے جذبوں کی ترجمانی بھی کرتی ہیں. بہت تو شکریہ. یہ دوستوں کی اور آپ جیسے پیارے دوستوں کی نا ایک جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا، چاہے انسان کو اپنے بارے میں، اپنی کلام کے بارے میں اپنی رائے کچھ بھی ہو، لیکن جو جی بیرونی جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. جی جی تو یہ اس بالکل. کے لیے میں آپ کی بہت مشکور ہوں، اور میرے لیے محبت اور خلوص وہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ شاعر کی شاید یہ غذا ہوتی ہے، کیونکہ شاعر بنتا ہی تب ہے جب وہ اتنا حساس ہوتا ہے. بالکل تو بالکل. آج میں اب آپ کی اجازت سے جی اپنا کلام ایک غزل سنانا چاہتی ہوں، اور جی چونکہ جی مہمان اس کم موجود ہیں تو میں تھوڑی سی اس کا تعارف کروں گی کہ یہ میری غزل جو ہے وہ ایک خاص خیال سے لکھی گئی ہے، ایک دائمی جدائی کے خیال سے. اور یہ دائمی جدائی کس کی ہے وہ میں ذکر نہیں کروں گی، روبینہ جی جانتی ہیں، لیکن جی میں بالکل اکثر بالکل. ذکر اس لیے نہیں کروں گی کہ اگر میں نے ذکر کیا تو میں بول نہیں سکوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ تو اللہ پاک میں سب کو صبر اور عطا کرے، وہ آپ برداشت کی طاقت. بالکل بے شک میں جانتی ہوں آپ کا آمین دکھ. آمین. تو کیونکہ جی جی دکھ سکھ بالکل آپ زندگی کے بتائیں. ساتھ ساتھ ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، صرف فرق یہ ہوتا ہے جی کسی کا دکھ گہرا ہوتا ہے، کچھ ہاں برداشت ہو جاتے ہیں، کچھ برداشت نہیں ہوتے، بس یہ بالکل کہانی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ. مطلب عرض ہے، جی. ان آنکھوں سے چہرہ چھپا کیوں گئے، ہوں. ان آنکھوں سے چہرہ چھپا کیوں گئے ہو، ہنساتے ہنساتے رلا کیوں گئے ہو، اللہ کیوں کہ واہ. ان آنکھوں سے چہرہ چھپا کیوں گئے ہو، ہنساتے ہنساتے رلا کیوں گئے ہو. نہ سوچا یہ تم نے میں کیسے جیوں گی، نہ سوچا یہ تم نے میں کیسے جیوں گی، میری ہر تمنا مٹا کیوں گئے، واہ. میری ہر تمنا مٹا کیوں گئے. تمہارے لیے منتظر تھیں یہ آنکھیں، تمہارے لیے منتظر تھیں یہ آنکھیں، کہ شمع بھلا تم بجھا کیوں گئے. واہ. بہت شکریہ. تمہارے لیے منتظر تھیں یہ آنکھیں، یہ شمع بھلا تم بجھا کیوں گئے ہو. محبت تو ہے صرف درد محبت، محبت تو ہے صرف درد محبت، یہ راز محبت بتا کیوں گئے.
वाह ये राज़े मोहब्बत बता क्यों गए, अगर तुमने जाना था, अगर तुमने जाना ही था तो ना आते, अगर तुमने जाना ही था तो ना आते। सॉरी, कॉल आ रही थी, आवाज आ रही। जी जी अगर तुमने जाना ही था तो ना आते, तड़पना सिसकना सिखा क्यों गए हो, वाह तड़प सिसकना सिखा क्यों गए हो। और बख्तार से, वफा बन के जीवन में रहते तो क्या था, वफा बन के जीवन में रहते तो क्या था, कसक बन के दिल में समा क्यों गए हो, वफा बन वाह के जीवन में रहते तो क्या था, कसक बन के दिल में समा क्यों गए हो, इन आँखों से चेहरा छुपा क्यों गए हो, हंसाते हंसाते रुला क्यों गए। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब। अपने गहरे दुख और गम का एक मुंह बोलता सबूत आपकी गजल, जो आपके जज्बात की सही अक्कासी कर रहा था। अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता करे। बाकी आमीन। हम सब बहुत आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। आप सलामत रहिए। तो अब मैं मोहतरम अरम रूहान साहब को दावत देती हूँ कि वो आए और प्रोग्राम को इख्तिताम दें। जी अरहम रूहान, अपना कैमरा ऑन करें। मेरी आवाज आ रही है आपको? बस तो ऐसे होता है कि एंड टाइम पे ना बंदा सारा वक्त इंतजार कर रहा होता है, एंड टाइम पे इधर उधर हो जाता हाँ ऐसे ही मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि कहीं इधर उधर हो गए। जी है। लगता है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बात। सलाम। मैं अभी सफ़र में था, अभी वापस आया हूँ, तो मैंने कूलर को चलाया, कूलर के पटाखे और वो सारा अच्छा कूलर में वही चीज़ें समेट रहा था, काफ़ी नुकसान हो गया। अच्छा तो अच्छा अच्छा। अभी मैं प्रोग्राम मैं ज़्यादा सुन नहीं सका, रिकॉर्डिंग सुनूंगा इंशाल्लाह, फिर तबसरा करूँगा। जी और अभी हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, अगर सब ने पढ़ लिया है। हाँ जी, सब ने पढ़ लिया है। आपकी दुआ से। हाँ जी, कल जी हमारा शुक्रिया। मज़ाहिया मुशायरा है, तो आप लोग उसमें भी शिरकत करें, अच्छा लगेगा। हाँ कल को कल क्या थी? हाँ, कल जुम्मा है ना, कल मज़ाहिया मुशायरा है ना। मज़ाहिया नहीं है, जनरल है, अगर वैसे कोई मज़ाहिया पढ़ना चाहे तो ओपन दावत है उसको, लेकिन अच्छा वो अच्छा फिर हाँ, ना वही मैं सोच रही थी, मैंने मज़ाहिया तो अभी हाँ तक कुछ नहीं हाँ, असल में अच्छा ना गिलानी साहब कह रहे थे कि मज़ाहिया फिर 2-4 ही लोग होंगे, तो बाकी अच्छा देखा। लोग हाँ नॉर्मल ही हैं। तो इसलिए जो भी ठीक। जैसे भी पढ़ना चाहे, मज़ाहिया या हाँ, नॉर्मल या जो भी, तो अभी क्लोज करना है या अभी जारी क्लोज है? करना है। नहीं नहीं, क्लोज करना है, सबने पढ़ लिया, अपना कलाम पेश कर दिए। हाँ बस खत्म हो गया, दुआ होने लगी। तो अब मोहतरमा सायरा हमीद तिशना साहबा ने वो नज़म आज मुकम्मल कर ली, जिनको मुकम्मल करने की बड़ी आदत थी। बहुत शुक्रिया। हाँ, बड़ी ये दिल बहुत की लगी उसमें शामिल है, इनकी बहुत ज्यादा वरना तजर्बा बहुत शामिल है। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया उनका। अभी आज मैंने कुछ तजर्बा किया है, तो वो एक नज़म है छोटी सी, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं पेश करूं। जी वो है जरूर जी जरूर। जी नाकाबिले एतबार, उसका जी जी अनुमान है नाकाबिले एतबार। तो जी जिंदगी के कुछ तजर्बे से बयान किए हैं, लेकिन उसका जो नुक्ता नज़र है ना, वो मैंने रखा है क्रिकेट, क्योंकि उसको अच्छा। समझना सबके लिए आसान होता है। जिंदगी भी क्रिकेट है, जिस तरह हम्म बॉल को यूं शॉट लगे और जाए हम्म ग्राउंड से बाहर। जिंदगी भी हम्म क्रिकेट है, जिस तरह बॉल को यूं शॉट लगे और जाए ग्राउंड से बाहर, और अगले ही बॉल पर हम्म हो यूं दूर विकेटें उखाड़ कर हम्म। फेंके। जिंदगी का भी एतबार वाह नहीं। वाह, वाह।
हमारी जो जिंदगी है क्रिकेट की तरह है, एक दिन चौका और हाँ छक्का बिल्कुल लगता है, सही। अगले दिन हम कैच आउट हो जाते बिल्कुल हैं। तो हाँ ऐसे। जिंदगी के मामलात हैं, जिनको अपना समझते हैं वो किसी और को अपना बना लेते हैं। तो यही बिल्कुल जिंदगी है। और जिनको अच्छा समझते हैं वो किसी और से अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। तो बिल्कुल आज के 7 स्टार पे इख्तिताम पर ये 98 प्रोग्राम था, तो हम सेंचुरी सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ 2 प्रोग्राम की दूरी पर हैं कि तकरीब का इंटरनेशनल किसी भी इल्मी और अदबी ऑनलाइन तंजीम में सबसे तेज़ी के साथ सेंचुरी प्रोग्राम मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल का जो प्रोग्राम होगा वो सेकंड लास्ट होगा 98 99, और उसके बाद हम सुखन साल 16 को जो नसर का प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह हमारा 100 प्रोग्राम होगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो मंगल का होगा दीवाने खास मुशायरा, उसको ही हम सेंचुरी सेलिब्रेशन के तौर पे इंशाल्लाह उसको शेयर करेंगे प्रोग्राम को। जी आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया, और आप इस प्रोग्राम को जाने का बहुत शुक्रिया। और ईद के बाद जो पहला प्रोग्राम था, आप सबको ईद मुबारक तकलीकार की तरफ से। और उम्मीद है अहमद कि अब बकरे छतरे सब खत्म हो चुके होंगे हम हाँ दोबारा जी नॉर्मल की तरफ से आ चुके होंगे। अभी मैंने एक दो जुमले अब सुने दाल थे दलिए पे वापस है हाँ, अब दाल दलिए पे वापस आ गए तो इंशाल्लाह फिर कल इंशाल्लाह एक अच्छा और बड़ा प्रोग्राम होगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आप सबकी आमद का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज और प्लीज